السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یاجوج ماجوج آخر کون تھے۔ کیا وہ بہت لمبے لمبے دیو تھے؟ کیا وہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے بونے تھے؟ کیا ان کے بڑے بڑے کان اور لمبے لمبے سینگ ہوا کرتے تھے؟ جب وہ پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے تب وہ کیا کرتے تھے، اور اب وہ دنیا میں جب آئیں گے تب وہ کیا کریں گے؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یاجوج ماجوج فرام قرآن اینڈ سنہ، سپریٹنگ دا myth فرام ریالٹی۔ سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں قرآن مجید کا، جہاں سورہ الکہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 85 to 89 اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اور عادل حکمران کا ذکر کیا ہے، جن کا نام تھا ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ ایسٹ اور ویسٹ سفر کیا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، جہاں پر ایک قوم رہتی تھی جو عام زبان نہیں سمجھ پاتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے ریموٹ ایریا پر پہنچ گئے تھے جہاں کی عوام لوگوں کے ساتھ ٹچ میں نہیں تھی۔ اس قوم نے جب ذوالقرنین اور اس کے لشکر کو دیکھا اور ان کی پاور کا آئیڈیا کیا تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج نے بہت فساد برپا کیا ہوا ہے، تو آپ ہماری مدد کیجیے اور ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار، ایک بیریئر کھڑا کر دیجیے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ذوالقرنین نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یاجوج ماجوج کو تو ہم ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں گے، بلکہ ذوالقرنین نے ایگری کیا کہ واقعی آپ کی بات سچ ہے، ان سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر ہونا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین نے انہیں ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کا مال وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے آئرن اور کاپر چاہیے، اور آپ کی افراد کی طاقت مجھے چاہیے، تاکہ ہم ان کے بیچ میں وہ بڑا سا بیریئر بنا پائیں۔ دیوار کے مکمل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ذوالقرنین نے کہا، قال ھذا، قرنین نے دیوار کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اوپر کوئی بھی چیز ایٹریبیوٹ نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرا رب چاہے گا یہ دیوار بالکل لیول کر دی جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برباد ہوں گے عرب، کیونکہ آج یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں ایک سوراخ کر دیا۔ اس سائز کا آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑتے ہوئے بیان کیا، اتنا سوراخ ہو گیا۔ کب ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے، ابن ماجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودنے کی اور اسے کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ دن کے آخر تک اپنا کام ختم کرتے ہیں، ان کے لیڈر انہیں کہتا ہے چلو اب واپس چلتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم کل واپس لوٹیں گے تو دوبارہ کام شروع کریں گے، اور جتنی محنت کر کے یہ واپس جاتے ہیں، جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ دیوار کی کھدائی کریں گے تو ان کا لیڈر انہیں کہے گا کہ ہم واپس چلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آئیں گے، پھر اس کی کھدائی کریں گے۔ تو جب یہ انشاءاللہ کہیں گے، اس دن کے بعد سے یہ دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کو توڑنا ضروری ہے، وہ اسے پھلانگ کر نہیں آ سکتے، پہاڑوں کے اوپر سے گزر کر نہیں آ سکتے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ دیوار کو تو توڑ کے ہی باہر نکلیں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے بیچ میں بھی ایک اسٹرکچر اور ایک آرڈر ہے۔ ان کا جو سردار تھا وہ ان کو روزانہ کہتا کہ چلو اب کام ختم کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں، اور وہ اس کے آرڈر کو مانتے تھے۔ اصل میں یاجوج ماجوج ہیں کون؟ تو یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر
الاس کلانی نے اور ابن کثیر رحیم اللہ نے یہ بات اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے بلکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، آدم تم اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دو جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ، میں کتنے لوگوں کو جنت کے لیے علیحدہ کروں اور کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے اور ایک صرف جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور جو ایک شخص جنت میں جا رہا ہے یہ ہم میں سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں کچھ ایسی متس کی طرف جن کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ پہلی بات، یاجوج ماجوج نہ کہ دیو نما ہیں، یعنی بہت اونچے اونچے قد والے، اور نہ ہی وہ بونے ہیں جیسا بعض لوگوں نے مشہور کر دیا ہے۔ دوسری بات، یہ کہنا کہ ان کے لمبے لمبے کان ہیں، سینگ ہیں یا دانت ہیں، اس کی بھی کوئی بنیاد ہمارے دین میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذوالقرنین جو دیوار بنائی تھی وہ گریٹ وال آف چائنا ہے۔ یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ گریٹ وال آف چائنا آئرن اور کاپر سے نہیں بنی، اور نہ ہی ایسی دیوار ہے جسے ابھی تک لوگوں نے عبور نہ کیا ہو۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ تیسری بات، کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین اصل میں الیگزینڈر دی گریٹ ہیں۔ یہ بھی بات بالکل فالس ہے، کیونکہ الیگزینڈر واز اے ڈسبلیور اور ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک اور اللہ سے ڈرنے والے شخص تھے۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے، شاید اس میں کوئی صداقت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ذوالقرنین از ایکچولی کنگ سائرس آف برجیا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ذوالقرنین کے جو ٹریولرز تھے ایسٹ اور ویسٹ میں، وہ کنگ سائرس کے ٹریولرز سے بہت ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ذوالقرنین جو ہیں دا ون ود 2 ہارنس، اس کی 2 طرح کی ڈفرینٹ تعبیریں ملتی ہیں کہ ایک تو یہ ان کا جو ایریا ہے ایسٹ اور ویسٹ کی طرح جیسے 2 سینگوں کی مانند ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک ہیلمٹ پہنا کرتے تھے جس پر تو سینگ ہوتے تھے، اسی لیے ان کا نام ذوالقرنین ہے، 2 سینگوں والا۔ کنگ سائرس کی جو ڈسکوری ہوئی ہے، ان کا جو ٹامب ملا ہے اور ان کا جو اسٹیچو ملا ہے، اس میں سے ایک تو قابل غور ہے جس پر 2 سینگ بڑے پرومیننٹلی نمایاں ہیں، اور ان کا کریکٹر بھی کچھ ایسا ہی تھا، نیک اور بااخلاق انسان تھے۔ تو گائز، آپ نے اسے ریئلٹی نہیں سمجھنا ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے تو اسے رائے ہی رہنے دیجیے۔ اب آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج کی فزیکل ڈسکرپشن میں۔ فزیکل ڈسکرپشن میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے بال ریڈش بلیک ہوں گے اور ان کے چہرے چپٹے ہوں گے جیسے ایک شیلڈ ہوتی ہے۔ اگین اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ وہ بنی آدم میں سے ہی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے اعتراض یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو آج کل سیٹلائٹ کے دور میں بھی ہم نے انہیں کیوں ابھی تک کے ڈھونڈ نہیں نکالا؟ تو اس کا جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا آج تک ڈسکور نہیں ہو سکی ہے۔ اوشینز کا بھی صرف 4 to 5% حصہ ہی ایکسپلور ہوا ہے، اور لینڈ میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی۔ اور ہم مسلم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے جو بات قرآن میں کہہ دی وہ درست ہے، پر قادر ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی تو ہم اسے آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک اسٹرائپس کی فارم میں ہے، اور اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہاں تم نے بالکل صحیح فرمایا،